ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں آج محفل سجی ہوئی ہے اور موضوع ہے صحبت اور اس کے اثرات. اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز عالم دین علامہ فیصل بیگ عزیزی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور تینوں شناخہ ماشاءاللہ خوش الان، خوش آواز، خوش گلو شناخہ عزیر عزیزی، ثقلین رشید، دانیال شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. ناظرین محترم، آج صحبت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو صحبت بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے کسی بھی شخص کی سیرت کی تعمیر میں. اچھی صحبت مل جائے، صحبت صالح ترا صالح کنت کہا گیا، اور صحبت طالع ترا طالع کنت. اچھی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، بری صحبت برا بنا دیتی ہے. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ جنہیں کہا جاتا ہے علیہ السلام کو اگر حضرت شعیب میسر نہیں آتے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے، علامہ اقبال نے فرمایا. تو صحبت بہت اہمیت رکھتی ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ صحبت کے کیا اثرات ہیں. حضرت یہ فرمائیے گا کہ اچھی صحبت کے فضائل قرآن و حدیث میں کس انداز میں آئے ہیں، مجھے ارشاد فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے مفہوم صحبت ذرا ہمیں سمجھ لینا چاہیے. صحبت کا مطلب ہوتا ہے کہ اکثر ہم اس شخص کے پاس اٹھے بیٹھیں، گیٹ ٹوگیدر رہے، ہم اس سے محو گفتگو ہوں، تھوڑا وقت اسپینڈ کریں اس کے پاس. تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت کے، اس کے کردار کے، اس کے سیرت کے اثرات ہم پر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اکثر یہ دیکھا ہے کہ ہماری طبیعت جو ہے وہ اچھے اثرات کم قبول کرتی ہے، برے اثرات تیزی سے اور زیادہ قبول کرتی ہے. صحیح فرمایا. اکثر یہی دیکھا ہے. اسی لیے میں نے دیکھا کہ بعمل لوگوں کے درمیان بھی لوگ جا کر بیٹھتے ہیں لیکن بری حرکتیں ترک نہیں ہوتی. لیکن اگر کسی برے کی صحبت میں رہتے ہیں تو بعض اوقات اچھا بھی بہت جلد برا بن جاتا ہے. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں متعدد مقامات پر اس کی تلقین فرمائی. جیسے ایک جگہ ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، جی اچھوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا، سچ سے مراد وہ جو تکلم کا سچ ہے وہی نہیں، بلکہ ہر چیز میں سچ کو فوقیت دینے والے. عقیدے میں بھی ایک جھوٹ ہوتا ہے، ایک حق ہوتا ہے اور سچ ہوتا ہے. گویا کہ اچھے عقائد والوں کے ساتھ، اچھے کردار، اچھی سیرت والوں کے ساتھ، اچھی عادات و اطوار و اخلاق والوں کے ساتھ ہو جاؤ. کہیں ارشاد فرمایا کہ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، نصیحت حاصل کرنے کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیٹھو، صحبت اختیار نہ کرو. اور ظالمین کا مفہوم بڑا لمبا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بڑے پیارے انداز سے فرمایا کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر جائیں، پھلانگ جائیں، لیمیٹیشنز کو کراس کر جائیں، یہی لوگ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں. اب اس میں بعض عقائد مخالف رکھتے ہیں اسلام کے، مثلا کافر ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جو اسلامی بنیادی عقائد سے انحراف کر دیتے ہیں، انہیں بد مذہب کہا جاتا ہے. وہ بھی پھر ظلم میں آئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر دیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی جو عملی تعلیم ہے اس کو کوئی شخص ترک کر دیتا ہے اور بے عمل بن جاتا ہے، گناہ گار بن جاتا ہے، وہ بھی پھر حدود کو کراس کرنے کی بنا پر ظالمین میں شامل ہوا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ جب تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے تو ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بامر مجبوری، کسی مطلب ضرورت کے تحت پھر تو ہم تھوڑی بہت صحبت اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ حرج اٹھا دیا گیا ہے. تو جیسے ہم کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں ہیں، باہر کے ملک میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پڑوس میں غیر مسلمین ہیں، تو وہاں چلو تھوڑا ہائے ہیلو اس وجہ سے رکھنا کہ اسلام سے کوئی بیزار نہ ہو یا اسلام کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ شاید یہ دوسرے مذاہب سے نفرت رکھتا ہے. لیکن صحبت اختیار کرنا پھر کفر والے کی بھی منع ہوگی، بد مذہب کی بھی منع ہوگی، فاسق و فاجر کی بھی منع ہوگی. اور اچھے لوگوں کی صحبت کی طرف اس آیت سے ہم اشارہ لے سکتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا. انبیاء علیہ السلام، صدیقین یعنی اجلہ صحابہ، شہداء اور صالحین. صالحین میں باقی تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مومنین، اچھے جو نیک اور پرہیزگار وہ سب.
اس کا مطلب ہے ان کو حسنا اولئک رفیقا فرمایا گیا، اچھے ساتھی ہیں۔ جب یہ آخرت میں اچھے ساتھی ہیں تو دنیا میں بھی اچھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے صالحین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، شہداء کی کریں، جو انبیاء کے طریقوں پہ چل رہے ہیں ان کی کریں۔ اور سب سے بہترین صحبت صحابہ کرام کو ملی ہے، جنہوں نے سرکار کو دیکھا، آپ کی صحبت اختیار کی۔ جس نے ایک لمحہ بھی حالت ایمان میں سرکار کو دیکھ لیا، بس وہ پوری امت سے افضل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی اچھی صحبتیں عطا فرمائے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی اچھی صحبت نہیں ملتی تو بھائی ہم اچھے ہو جائیں، کوشش کریں ہم اچھے ہو جائیں، اچھی صحبت فراہم کیا بات، بہت اچھی بات۔ صحبت کا مفہوم اور پھر صحبت کے حوالے سے قرآنی آیات کو بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے شامل کیا۔ اب اچھی صحبت کے اثرات کس طرح جو مرتب ہوتے ہیں کسی شخص پر، اس پر بھی ہم بات کر لیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو بھائی سب نماز بھی پڑھتے ہیں، اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، لیکن طبیعت کا میلان جو ہے نا اس طرف نہیں، ذرا دنیا کی طرف ہے۔ کیا فرمائی حضرت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہم سورۃ مبارکہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں، اس سے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ کہا ان کا راستہ جو انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ یعنی صراط مستقیم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ارشاد فرما دی کہ اگر صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو تو انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنا ہے۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ جیسے مفتی صاحب نے بھی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تھی کہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام یافتہ قرار دیا اور فرمایا وحسن اولئک رفیقا، یہ بہترین رفیق اور بہترین دوست ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم تجرد اختیار کر لیں اور تنہائی میں بیٹھ جائیں، بلکہ فرمایا صحبت اختیار کرو اور اچھی صحبت اختیار کرو جو کہ صراط مستقیم تک پہنچا دیتی ہے اچھی صحبت، اور بری صحبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ سے دور کر دیا کرتی ہے۔ صحبت کے اثرات کو جہاں تک ہم دیکھیں اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم اچھے صاف ستھرے ماحول میں ہوتے ہیں تو اس کے ہماری طبیعت پہ اثرات پڑتے ہیں، سانس لینے میں ہم بہتر محسوس کرتے ہیں، ذہن کو تر و تازہ محسوس کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صبح کی تازی ہوا لے لیں، چونکہ یہ اچھا ماحول ہماری طبیعت پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جس طرح یہ اچھا ماحول ہماری طبیعت پہ اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح اچھوں کی صحبت بھی ہمارے کردار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور برا ماحول، گھٹن زدہ ماحول میں آپ بیٹھیں، دھوئیں والے ماحول میں جائیں، پولوشن والے ماحول میں جائیں، بدبودار ماحول میں جائیں، طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، طبیعت جو ہے وہ جھنجھلا جاتی ہے، عجیب سی بیزاری سی کیفیت ہونے لگتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے برے لوگوں کی بری صحبت کے اثرات بھی ہمارے طبیعت پر مرتب ہوا کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبتوں کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں تمثیل بیان فرمایا کہ اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا اچھی صحبت کی مثال مشک جیسی ہے اور بری صحبت کی مثال جو ہے وہ آنکھ دھونکنے والی جیسی ہے، بٹی جلانے والی جیسی ہے۔ یعنی مشک والے کے پاس تم بیٹھو گے یا تو وہ تحفتاً تمہیں کچھ دے دے گا یا تم خرید لو گے، نہیں تو کم سے کم خوشبو تو تمہیں محسوس ہوگی، خوشبو تو ملتی رہے گی۔ یہ اچھی صحبت کی مثال ہے۔ اور بری صحبت کی فرمایا کہ آگ جلانے والا جیسے لوہار ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھو گے یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا، نہیں تو کم سے کم بدبو اور دھواں تو تمہیں ملے گا ہی ملے گا۔ تو یہ کیفیت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے حوالے سے فرمایا کہ جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے پھر اس کے اندر نیکی کا وصف پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، جو فطری طور پر موجود ہے اس کی ترغیب بھی اور تحریک بھی بڑھ جاتی ہے۔ سچ اندر موجود ہے لیکن سچوں کے ساتھ رہے گا تو سچائی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نماز کی اگر عادت ڈالنی ہو تو وہ افراد یا وہ ساتھی جو باقاعدہ نماز کے پابند ہیں آپ ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیں، الحمدللہ آپ کو بھی نماز کی عادت پڑ جائے گی۔ تلاوت قرآن کے شوقین آپ ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیں، تلاوت قرآن کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ میں اپنا ایک ذاتی مشاہدہ آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ایک علامہ صاحب تھے، جب مدینہ شریف کا ذکر ہوتا تو بے انتہا رویا کرتے تھے، آنکھوں سے زار و قطار آنسو آ جاتے تھے۔ جماعت جمعہ کے بعد جب صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تھا تو زار و قطار ایک کیفیت ان پہ طاری ہو جاتی تھی۔ 4-5 جمعے صرف ہم نے وہاں پر پڑھے ان کی صحبت میں، اور الحمدللہ ان کی وجہ سے کیفیت ہم پر بھی طاری ہونا شروع ہوئی۔ مدینہ شریف سے لگاؤ، مدینہ شریف کی محبت، مدینہ شریف کا ذکر سن کے رونا، مدینے کے لیے تڑپنا اور مچلنا، تو یہ اچھی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے اچھی صحبت اختیار کریں گے، اللہ کے محبوب بندے کی صحبت اختیار کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب بننے کا طریقہ بھی اللہ نے بیان فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فاتبعونی بے شک۔ یحببکم اللہ. اللہ کا محبوب اگر بننا چاہتے ہو تو محبوب خدا کی اتباع کرنے لگ جاؤ. اور محبوب خدا کی اتباع کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ان کی سنت اور ان کے صحابہ کے طریقے پر چلنے لگ جاؤ گے, ان کی اتباع ہو جائے گی. وہ خود بھی محبوب خدا ہوئے اور تم بھی ان کے راستے پر چل کر محبوب خدا بن سکتے ہو. تو اتنا سادہ اور سلجھا ہوا طریقہ اور راستہ اللہ نے ہم کو عطا فرما دیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر ہم کو سمجھا دیا ہے کہ محبوبوں کی صحبت اختیار کرو, پیاروں کی صحبت اختیار کرو, سچوں کی صحبت اختیار کرو. یہ سارے اثرات تمہاری شخصیت پر اتنے پیارے انداز میں سر انداز ہو جائیں گے کہ تمہارا ظاہر بھی تبدیل ہوگا اور باطن بھی تبدیل ہوگا. کیا کہنے, ماشاءاللہ آپ نے سورہ فاتحہ کی آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے اس پر بہت اچھے انداز میں اچھی صحبت کے جو اثرات ہیں اس کو بیان فرمایا. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد لوٹیں گے تو اسی موضوع پر مزید سوالات کو شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آج موضوع ہے صحبت اور اس کے اثرات. بہت اچھے انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دونوں ہمارے اسکالرز نے اس پر کلام فرمایا. اور ابتدائی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر کسی بھی پروگرام کی ایسی بنیاد فراہم کر دیتی ہے کہ پھر اس کے بعد موضوع ڈسکرائب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم یہ جاننا چاہیں گے, علامہ فیصل بیٹھے ہیں, المرء علی دین خلیلہ یہ کہا جاتا ہے, اس حوالے سے اس کی تفہیم اور اس کی تشریح کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ اشارت کروں. یہ حدیث مبارکہ ہے کہ انسان اپنے دوست کے عقیدے پر, اس کے نظریے پر, اس کے دین پر ہوتا ہے. انسان اپنے مصاحبین سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اس کے مصاحبین ہوں گے, جیسے اس کے کمپینینز ہوں گے, اسی پر اس شخص کو قیاس کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اچھی صحبت ایک اچھے کردار کو تشکیل دیتی ہے اور بری صحبت برے کردار کو تشکیل دیتی ہے. قرآن حکیم میں سورہ فرقان ہے. قرآن حکیم کی ترتیب مکتوبی میں یہ 25ویں سورہ مبارکہ ہے اور اس کی 28ویں آیت میں خداوند ذوالجلال نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا, یا ویلتا, ہائے افسوس, یعنی جب مر کے لوگ پہنچیں گے قیامت میں خداوند ذوالجلال کے حضور, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے افسوس کاش ہم نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستیاں اگر غلط ہوں تو یہ دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی ناکام کروا دیتی ہیں. آخرت میں جب مشکلات پیش آئیں گی تو وہ پھر دنیا کی صحبت کو یاد کریں گے کہ دنیا میں ہم نے غلط لوگوں کو دوست بنایا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم آخرت میں بھی ناکام ہوئے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا ایک قول ہے جو رسالہ قشیریہ میں تحریر ہے, اس میں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی کو دوست بناتے ہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی دوستی آخرت میں کام آئے گی یا نہیں. واہ واہ. اگر اس شخص کی دوستی آخرت میں ہمارے کام آئے تو ہم اسے دنیا میں دوست رکھتے ہیں. واہ. اور ایسا شخص جس کی دوستی آخرت میں کام نہ آئے تو دنیا میں بھی اس سے ہم تعلق قائم نہیں کرتے, کیونکہ مسلمان اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرتا ہے اور ایسے ہی لوگوں سے وہ تعلق قائم کرے گا جو آخرت میں اس کے لیے نتیجے کے اعتبار سے اس کے لیے کارآمد ہوں. اس لیے کہ آخرت نتیجہ گاہ ہے, دنیا دارالعمل ہے. اس دارالعمل میں ہر اس چیز سے ہمیں پرہیز کرنا ہے جو نتیجہ گاہ میں ہمیں ناکام نہ کر دیں. لہٰذا پاک صحبت, جیسے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. اگر تم اولیاء کی صحبت میں ایک لمحہ گزارو تو وہ 100 سال تک بے ریا عبادت کرنے سے بہتر ہے. اس لیے کہ انسان جیسی صحبت میں ہوگا ویسا اس پر اثر ہوگا. آج المیہ گزشتہ ادوار کے زمانے میں زیادہ سنگین ہے, اس لیے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک صحبت ہوتی تھی اور ایک خلوت ہوتی تھی. اب خلوت میں بھی ایک صحبت ہے, کیونکہ آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے, بچوں کے پاس اینڈرائڈ فون ہے, اس میں نیٹ ہے, اس میں پوری دنیا آپ کے موبائل کی اسکرین پر ہے, فنگر ٹپس پہ. جی. تو اب وہ جو خلوت کا تصور تھا اس خلوت کے اندر بھی ایک صحبت ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ خلوت میں ہے لیکن وہ ایک صحبت میں ہے. کوئی شخص موبائل میں بھی اس کو یہ طے کرنا ہوگا, نیٹ پہ بھی اس کو یہ طے کرنا ہوگا کہ میں کیسی صحبت اختیار کروں. اس کا منفی استعمال
اس سے اپنے آپ کو کیسے روکوں، اس کے مثبت استعمال کو کیسے اختیار کروں. واہ. تو جب تک انسان کی صحبت درست نہیں ہوگی اس وقت تک دنیا میں نہ شخصیت کی تشکیل درست ہو پائے گی اور آخرت میں بھی انسان کی صحبت اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے کہ جب اہل علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو خود بخود طبعی میلان علم کی طرف ہوتا ہے. جب علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو دین کی طرف دل مائل ہوتا ہے، عمل کی طرف دل مائل ہوتا ہے. اور جب دنیا سے غافل لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو دل کے اندر پھر ایک مردگی آتی ہے، پھر دل دنیا سے غافل ہونے لگتا ہے. ایک درمیانی کیفیت بھی ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو بد صحبت میں ہی بیٹھتے ہیں مستقل، اور ایک وہ اللہ والے ہیں جو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں. درمیان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو دونوں صحبتوں میں بیٹھتا ہے. جب برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے دل دنیا کی طرف مائل ہو گیا، جب نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھے دل نیکی کی طرف مائل ہو گیا. یہ جو درمیانی کیفیت ہے یہ قلب مریض ہے، یہ بیمار قلب ہے. یعنی مردہ تو نہیں ہے لیکن بیمار ضرور ہے کہ نیک صحبت میں نیک اثر لیتا ہے، بری صحبت میں برا اثر لیتا ہے. ہمیں مستقل اپنے لیے نیک صحبت کو اختیار کرنا ہے اور بد صحبتوں سے اجتناب کرنا ہے. واہ، بہت اچھی بات. یہ اچھی صحبتوں کا ذکر ہوا قرآن و حدیث کی روشنی میں، پھر اس کے فوائد، اس کی مثالیں بھی سامنے آئی. قبلہ مفتی صاحب نے ابتدائی جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ بری صحبت کی طرف ہم جلدی، انسان کی ایک جلدی میلان ہو جاتا ہے. جیسے کہ اذان ہو رہی ہے تو مساجد میں 1-2 صفیں ہوں گی، لیکن اسی اذان کے دوران ہی شاپنگ سینٹرز اور دیگر آپ مقامات پر دیکھیں رش لگا ہوگا، آپ کو جگہ بھی نہیں ہوگی جانے کی. بری صحبت کے جو اثرات ہیں، اس کے نقصانات ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائے گا. ہم اسے معمولی سے سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ وقت پاس ہو جائے گا، ہمارا وقت گزر جائے گا. جی ہاں، بری صحبت کے دیکھیں بہت خطرناک اثرات ہوتے ہیں جو ہمارے مشاہدے میں آئے. خاص طور پر ایک یہ کہ اسلام سے انسان باہر ہو گیا. باہر کے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا بچہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگا جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں. کچھ عرصے بعد وہ شیطان کی پوجا کرنے لگا. ایک خاتون نے بتایا میرا بچہ اسکالرشپ پہ باہر گیا، اس کے ہاتھ میں بائبل آ گئی، اس کو پڑھنے لگا، اتنی اس کی تعلیم نے اثر کیا وہ کرسچن ہو گیا. ایسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیتے ہیں، کوئی تیسرا مذہب اختیار کر لیتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا بری صحبت جو ہے وہ بد مذہبوں کی صحبت ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار اس کا عقیدہ اس کے ساتھ، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ، بھائی ہمیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان جب کچھ عرصے ساتھ رہتا ہے تو جو ایک اس کے دل میں کیفیت ایک ادب اور احترام کی اللہ کے لیے، رسول کے لیے، صحابہ کے لیے، اہل بیت اطہار و علیہ اعظام کے لیے ہونی چاہیے، اس میں فرق آنے لگ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. لہجہ گستاخانہ ہو جاتا ہے، آدمی بعض اوقات بدتمیزیوں پہ اتر آتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا یہ ہو کیسے گیا. بھائی وہ تمہاری صحبت کی وجہ سے ہوا ہے نا. سامنے والا ایک بدتمیزیاں کر رہا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی، آپ ان کے ساتھ بیٹھے تو آپ کی نظر میں جو ایک ادب اور احترام تھا وہ لازم کم ہوگا. بالکل. بعض اوقات ہم اچھی صحبت میں رہتے ہیں تو ڈرتے ہیں کچھ جملے نکالتے ہیں ایمان خراب نہ ہو جائے. لیکن جب کسی کو جرأت مند دیکھتے تو ہم کہتے ہیں ہم شاید زیادہ ڈر رہے تھے، خواہ خوف زدہ تھے. اتنا ہوتا نہیں ہے. صحیح ایسا ہی. جیسے آپ اگر کسی، میں نام نہیں لیتا ہوں، چلیں ادباً ایک بعض کنٹری میں جائیں، قرآن پڑھ رہے ہوں گے، نماز کا ٹائم ہے گا، یوں سامنے پھینک کر اللہ اکبر، نماز شروع، پاؤں کے سامنے قرآن رکھا. میں نے دیکھا ہے یوں بیٹھے ہوئے، پاؤں قرآن یہ پڑھا ہوا ہے. تو ہمارے ہاں تو اتنا ادب احترام ہوتا ہے قرآن عظیم کا اونچی جگہ پہ رکھنا. جزدان میں اگر گر جا تو طوفان آ جاتا ہے، پوچھتے ہیں صاحب آٹے کا کفارہ تو نہیں دینا پڑے گا کیا چیز. لیکن اگر وہاں مسلسل بیٹھے نا کوئی آدمی، کچھ عرصے بعد کہے گا یار اتنے ادب کی حاجت نہیں تھی، خواہ دیکھو نا وہ لوگ تو ایسا پڑھنے کی کتاب ہے، عمل کرنے کی کتاب ہے. یہ اثرات. اسی طریقے سے پھر بچیاں خاص طور پہ میں گزارش کرتا ہوں اگر ایسی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو لڑکوں کی باتیں کریں، گندی فحش باتیں کریں، کچھ عرصے بعد اس کی پاکیزگی زائل ہو جائے گی، ذہن میں گندگی بھر جائے گی. ڈرگس کے یوز کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں، سب سے پہلے سٹا لگوائیں گے سگریٹ کا. یہ تو چیک کرو. ہاں، رئیس بھائی نے لے کے سٹا لگایا، کچھ عرصے بعد کہیں گے اب یہ تو بے ذائقہ سی، یہ لیجئے آپ، اس میں ذائقہ ہے. وہ چرس والی ہوتی ہے، وہ چرس، پھر اس کے بعد ہیروئن، پھر اس کے بعد بس پھر وہ چھوڑ دیتے. جیسے شیشہ وغیرہ عام ہو گیا. اتنی بچیاں ایسی ہوئیں جن کو پہلے مفت میں پلا کر ڈرگس کا عادی بنا دیا. مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی، گھر سے پیسہ تو ملا نہیں، اب کیا ہے جسم فروشی پہ لگا دیا، ڈرگس سیل کرنے پر لگا دیا. اور کہاں لگایا ہے؟ کالج یونیورسٹی کی پڑھی لکھی لڑکیوں. بالکل ایسا ہی ہے. صحیح.
حتیٰ کہ میڈیکل کے شعبے میں لڑکیوں کو اس چیز کے اندر انوالو کر دیا جو مستقبل کے ڈاکٹر بننے والی. یہ کیا ہے؟ صحبت، بد صحبت ہے. بد صحبت. اسی طریقے سے جھوٹے کے ساتھ بیٹھیں جھوٹ بولیں گے، بدتمیز ماں باپ کے بدتمیز کے ساتھ بیٹھیں، کچھ عرصے بعد وہ بچہ ماں باپ کے سینے پہ چڑھ کے گفتگو کر رہا ہوگا. بالکل ایسے ہی. تو اس لیے یہ برے اثرات کو سمجھنا چاہیے. جیسے حضرت نے کہا نا کہ واقعی ایک آج کل ایک ہمیں ہر ایک کو ایک اور صحبت مل گئی ہے، ایک مصاحب حاصل ہو گیا. وہ کیا ہے؟ وہ میں اکثر کہتا ہوں پیر گوگل، مفتی گوگل، آستانہ فیس بک، آستانہ ٹک ٹاک. اپنے پیر کے آستانے پہ کوئی جائے نہ جائے، ادھر آستانوں پہ ہر روز حاضری ہوگی، ہر روز، اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کرنے کی ناکام کوششیں. وہ یہ تو یہ بھی ایک بری صحبت ہے. کتنے بچے ایسے ہیں جو ان صحبتوں میں پڑھ کر ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلا کب وہ بگڑ گئے. وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ تو کہیں نہیں جاتا، کہیں جاتا ہی نہیں، وہ گھر میں بگڑ گیا بیٹھے بیٹھے. وہ گھر میں بگڑ گیا بھائی. وہ ایک پرسرار اور خاموش صحبت اس کو حاصل ہو گئی جو باہر کی صحبت سے کہیں زیادہ خطرناک تھی. کہ باہر تو پھر بھی نظر آئے گا، چرسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بولیں گے کہاں کھڑا تھا بھائی عزیز؟ چرسی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. لیکن اندر جب ہوگا آدمی تو پتہ بھی نہیں چلے گا بچہ کیا کر رہا ہے. حتیٰ کہ ڈرائنگ روم میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے اور سمجھنے کہ شاید قرآن پاک پڑھ رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے اور وہ حرکتیں بری کر رہا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دور جو ہے اس میں یقیناً بری صحبت بہت تیزی سے اثر انداز ہو رہی ہے. اور ایسے سے بچے ہو گئے جو ماں باپ کے ہاتھوں سے نکل گئے، ماں باپ بے بس ہیں. اس پہ توجہ کر کے اچھی صحبتوں کو اختیار کرنے کی ترغیب جاری کرنی چاہیے. بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے مختلف کیٹیگرائز کر کے اس کو بتایا کہ کس کس انداز میں. چند مثالیں پیش کی، ایسی بیش بہا مثالیں ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب بظاہر تو شعبہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس میں جو کام ہو رہا ہے، جو اگر بد صحبت اگر کوئی شخص اس کو میسر ہے تو پھر اس کی جو ہے ایکٹیویٹیز منفی انداز میں نظر آتی ہے. کلام شامل کر رہے ہیں حمد رب جلیل، ہمارے تینوں شناخواہ مل کر اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کریں. بسم اللہ. اللہ 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 اللہ. پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ، پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ. پھر نہ معبود و بندے میں پردہ رہا، پھر نہ معبود و بندے میں پردہ رہا. تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو. اللہ 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 اللہ. آپ کا خیر مقدم ہے. صحبت اور اس کے اثرات پر بات ہو رہی ہے آج، اور یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جسے عام طور پر اہمیت نہیں دی جاتی، معمولی سمجھا جاتا ہے، اگنور کیا جاتا ہے. کیا صحبت؟ بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور جناب جس طرح کی صحبت ہے، جس طرح کا رجحان ہے ان کا، ویسے ہی آپ کا بچہ بھی اس طرح ڈھل گیا اور جناب دیکھتے ہی دیکھتے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اس حوالے سے اچھا، جہاں صحبت کا حوالہ آیا قرآن کریم میں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی صحبت اختیار کرو، یہ حضرت قرآن کریم فرما رہا ہے. تو کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ قرآن نے، آپ نے انعمت علیہم کا بھی حوالہ دیا تھا ابتدا میں، اس حوالے سے کیا فرمائے گا؟ بلا شبہ قرآن مجید فرقان حمید چونکہ کتاب ہدایت ہے، تو ہر ضمن میں ہمیں ہدایت و رہنمائی کی روشنی تو ملتی ہے. اور جہاں تک یہ آیت مبارکہ ہے تو اس کا ایک بہت بڑا پرسپیکٹیو ہے. سادہ طور پہ تو یہی سمجھا جا سکتا ہے کونوا مع الصادقین، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. عمومی طور پہ لوگ بولیں گے جی سچ بولنے والوں کے ساتھ، جو اپنے ہر کام میں سچ بولتے ہوں، سچی گفتگو کرتے ہوں، ان کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن در حقیقت یہ قول کا بھی سچ ہے اور یہ عمل کا بھی سچ. صادق ہے، صرف سچ بولنے والے نہیں بلکہ ہر عمل میں جو صادق ہیں ان کی صحبت اختیار کرنی ہے. سراپا صداقت ہو. سراپا صداقت. تو آپ دیکھیں کہ حق اور باطل، اسی طرح صدق اور کذب. تو اسلام سچ ہے اور کفر جھوٹ ہے. بالکل. تو کونوا مع الصادقین مطلب اسلام کے ساتھ ہو جاؤ
اور اس کا مفہوم مخالف یعنی غیر صادق کافر سے دور ہو جاؤ، کفر سے دور ہو جاؤ. اور اس کے اولین مصداق ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نظر آتے ہیں کہ اللہ فرماتا کونوا مع الصادقین، وہ تو امام الصادقین کے ساتھ ہو گئے. اور امام الصادقین کی صحبت میں جب آئے تو پھر اللہ نے ان کی عظمتوں کو چار چاند لگائے. وہ لوگ جو معاشرے کے اندر کبھی کسی کے لیے نقصان دہ بھی تھے، وہ لوگ جو شر پھیلانے والے تھے، وہ لوگ جو کبھی خیر سے ان کا واسطہ ہی نہیں پڑا تھا، ایسے افراد جو خود رہزن بنے ہوئے تھے، لیکن جب امام الصادقین کی صحبت میں آئے، ان کی صحبت کو اختیار کیا، تو پھر کیا ہوا کہ ان کے مزاج بدلنا شروع ہوئے، ان کی طبیعت بدلنا شروع ہوئی، ان کی کیفیات بدلنا شروع ہوئی، اخلاق و کردار میں تبدیلی آنا شروع ہوئی. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر، امام الصادقین کی صحبت کا اثر ایسا سر چڑھ کر بولا کہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ آسمان ہدایت کے ستارے ہو چکے ہیں، اصحابی کا نجوم ہو چکے ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، اب تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو یہ صدق کے ساتھ جو معیت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں ہم کو نظر آئی. پھر ایسی معیت دیکھیں جب آپ سچ کے ساتھ ہوں گے نا تو یقیناً آپ کو باطل کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باطل کی مخالفت کا سامنا کرا اور صحابہ کرام نے بھی باطل کی مخالفت کا سامنا کرا، لیکن کبھی اس معیت کو چھوڑا نہیں. اپنے سر کٹانے کے لیے تیار رہے، ظلم و ستم سہنے کے لیے تیار رہے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے، لیکن امام الصادقین کی معیت چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوئے. اور اسی طرح یہاں پر مدینہ منورہ کے حالات کو دیکھیں تو یہاں پر پھر ہمیں کفار کے ساتھ ساتھ منافقین کا بھی ایک ٹولہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر اتنا پیار اور ان کی معیت پر اتنا ناز کہ اللہ نے انہیں ایمان کا معیار قرار دے دیا. فرما آمینو کما آمن الناس، ان جیسا ایمان لے کر آؤ جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لے کر آئے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ تیاگ کر یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مدینہ منورہ آ کر بس گئے. یہ ان کی طرح ایمان لے کر آؤ. تو یہ صحبت جب اختیار کری تو وہ کائنات کا سب سے بڑا سچ، حقیقی سچ اختیار کرنے کی توفیق نصیب ہو گئی. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صحبت بھی ہمیں یہیں سے نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں صادقین کے ساتھ رہنے کا ارشاد فرمایا، اسی طرح وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. تو آپ بھی سمجھیں کہ صدقی کی عملی تطبیق کب ہوگی. تھیوری تو آپ نے پڑھ لی، سچ بولنا ہے سچ بولنا ہے سچ بولنا ہے، لیکن سچ کی اصل ترغیب اور تحریک اس وقت نصیب ہوتی جب سچوں کا ساتھ ملتا ہے. سچ بولنے کی ہمت اس وقت پیدا ہوتی جب سچوں کا ساتھ ملتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. انفرادی طور پہ بھی رکوع کرتے ہی ہیں، لیکن باجماعت نماز کی کیفیت آتی ہے تو ایک کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں اور مقبولوں کے ساتھ رہ کر ہم اس کیفیت کے اندر آ جاتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے صدقے میں ہماری عبادات بھی مقبول ہو جائیں گی. تو یہ والی کیفیت اختیار ہو جاتی ہے کہ سچوں کے ساتھ رہ کر کائنات کی بڑی سچائی بھی مل جاتی ہے، ایمان بھی نصیب ہو جاتا ہے، صحبت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور قلب بھی مطمئن ہو جائے گا. بہت اچھی بات ہے. اچھا، بیرونی خرابیوں سے بچانے کے لیے والدین کو اپنے بچوں کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اس بیرونی میں اندرونی بھی شامل کر لیتا ہوں، چونکہ گھروں میں جس طرح بچے بگڑ رہے ہیں اور جس طرح وہ ایک بہت کونا پکڑ کر اور اس کے اندر اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں موبائل فون پر، تو بیرونی اور اندرونی دونوں حوالوں سے بچنے کے لیے والدین کیا ذمہ داری ادا کریں، کیا اقدامات کریں کہ بچوں کی تربیت صحیح ہو سکے اور اچھی صحبت کی طرف آئیں؟ بچوں کی بہترین تربیت کے لیے سب سے پہلے تو والدین اپنے بچوں کو جتنا اعلیٰ کردار پر فائز دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے اندر وہ اقدار پیدا کرنی ہوں گی. میں اگر چاہتا ہوں کہ میرا بچہ سچ بولے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں چاہوں کہ میرا بچہ سچ بولے اور وہ میرا بچہ مجھے دیکھے کہ میں سچ سے روگردانی کرتا ہوں، میں جھوٹ سے کام لیتا ہوں. میں اگر چاہتا ہوں کہ میرا بچہ نمازی ہو تو میرا بچہ ضروری ہے کہ وہ مجھے نمازی دیکھے. ہم اپنے بچے کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں پہلے ویسا بننا پڑے گا. اس لیے کہ بننا پڑے گا اس کے لیے. بالکل، ایک ہے تعلیم، ایک ہے تربیت. تعلیم تو یہ ہے کہ میں کہوں کہ سچ بولنا بہت اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، یہ تعلیم ہے. تربیت یہ ہے کہ میں سچ بولوں، میں جھوٹ سے اجتناب کروں، میں جو بچوں میں عادات ڈالنا چاہتا ہوں پہلے اپنے اندر وہ عادت وہ پیدا کروں. اب جیسے مولا کائنات کا ایک قول معروف ہے حضرت علی کا کہ
21 साल का एक निसाब है, निज़ाम है कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाए, कि पैदाइश से 7 साल तक ऐसे पालो जैसे वो आका है तुम गुलाम हो। 7 साल से 14 साल तक ऐसे पालो जैसे तुम आका हो और वो गुलाम है। इसलिए कि पैदाइश से 7 साल तक का ये वो अरसा है जो उसे घर में गुजारना है। अब जब वो 7 साल का हो गया, वो घर से बाहर भी जाने लगेगा, स्कूल जाएगा, मदरसे जाएगा, महल्ले के बच्चों में भी मिलेगा। अब सोसाइटी के अच्छे बुरे सब असरात कबूल करेगा। उस पे आएंगे। तो एक फ़िल्टर लगाना ज़रूरी है कि कहाँ हम किन बातों को शख्सियत का हिस्सा बनने में मुआविन हो और किन बातों को हम रोक सकें। अपनी औलाद की शख्सियत का हिस्सा वो ना बनने पाएँ। सही। तो 7 साल से 14 साल तक ये अरसा वो है जिसमें बहुत कड़ी निगरानी करनी होती है और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। और फिर फरमाया कि 14 साल से 21 साल तक तुम अपने बच्चों के साथ ऐसा रवैया रखो जैसे वो तुम्हारे मुशीर हैं। हर काम में उनसे मशवरा लो ताकि आने वाले वक्त के लिए वो तैयार हो जाए। तो वालिदैन के लिए ज़िम्मेदारी यह है कि सिर्फ़ मदारिस पर, सिर्फ स्कूल पर ना छोड़ दिया जाए, इसलिए कि ये ऐन मुमकिन है कि आप अपने घर में अपने बच्चों को दीनी तालीम देते हों, आप नमाजी, आपने उनको बनाया, आपने उनको मज़हब की तरफ माइल किया, लेकिन जब वो बच्चा बाहर स्कूल में उसके दोस्त बने, बाहर उसके महल्ले में उसके दोस्त बने, तो उनके जो बुरी आदत हैं वो उसकी शख्सियत का हिस्सा ना बन जाएं। तो इस पर चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी है। अपने बच्चों से सिर्फ ताल्लुक़ ना रखा जाए, अपने बच्चों के दोस्तों पर भी इससे भी ताल्लुक़ रखा जाए। ये देखा जाए कि मेरा बच्चा किन बच्चों में उठता बैठता है, जिन लोगों में उठता बैठता है वो कैसे हैं। बहुत अच्छी बात है। और वालिदैन ये समझ बैठते हैं कि जनाब अब हमने किसी इंस्टीट्यूशन, किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी के सुपुर्द कर दिया अपने बच्चे को, तो जनाब जहाँ तालीम हो रही है वहाँ तरबियत भी हो जाएगी। इस बात से बिल्कुल इत्मीनान हासिल करके घर बैठ जाते हैं। बच्चा वहाँ तालीम तो हासिल कर ही लेता है, लेकिन जो तरबियत है उसका फुकदान जो है उसके साथ साथ ज़िंदगी में चलता रहता है, जिसका बहुत देर बाद वालिदैन को अंदाज़ा होता है एहसास करने पर कि जनाब हम तालीम दे सके और तरबियत में हम वो हिस्सा नहीं शामिल कर सके बच्चों के लिए कि जो करना चाहिए था। बार सूरत उसके लिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा, पहले ख़ुद सामने आना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात की आपने। एक वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद लौटेंगे, इस मौजू को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है। अच्छी सोहबत और उसके असरात के हवाले से बात हो रही है। बहुत अच्छे अच्छे पहलू सामने आए और ये एक जो पहलू है बहुत अहम है। और लोग ये समझते हैं कि नहीं जनाब हमें उलमा की सोहबत में बैठने से क्या मिलेगा, बस 5 वक्त नमाज़ पढ़ लेंगे, या अल्लाह वाले या नेक लोग जो हैं उनकी सोहबत से हमें क्या मिलना है। इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि नेक अफराद, उलमा हज़रात, सूफ़ी हज़रात, बुज़ुर्ग हज़रात जो हैं उनकी सोहबत में बैठने की इंसानी ज़िंदगी पर, उसकी सीरत और किरदार पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। क़िबला मुफ्ती साहब फरमाइएगा। जी हाँ, सबसे पहले आलिम, सूफ़ी, पीर कामिल, इनको पहचानना ज़रूरी है जी। वरना ये मसनूई की सोबत हासिल कर ली तो वहाँ पहुँचेगा जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। ये जहन में रखिए, क्योंकि हज़रत बायज़ीद बिस्तामी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अगर कि पानी पे चलना कोई कमाल नहीं, ये तो एक तिनका भी कर सकता है। हवा में उड़ना कोई कमाल नहीं, ये तो एक मक्खी भी कर सकती है। जी जी। असल कमाल है शरीयत पर अमल करना। जी जी। तो सबसे पहले जो सही आलिम दीन है वो जो बाशरा हो, सहीउल अक़ीदा हो, उसके जहन में वाकई इल्म मौजूद हो। ये जो आलिम होता है ना, आलिम, जालिम, जाहिल, ये सिफ़त के सीगे हैं, यानी सिफ़ात ज़ाहिर करते हैं। और सिफ़त के लिए जिससे ये लफ्ज़ बना है ना उसको मज़दर कहते हैं, उसका वजूद ज़रूरी है। आलिम वही होगा कि इल्म उसके अंदर हो, जाहिल वो जिसमें जहल हो, जालिम वो जिसमें जुल्म हो। तो बाद औक़ात एक आदमी अपने आप को आलिम तो कह रहा होता है लेकिन इल्म नहीं होता। ये आप अगर देखना चाहें तो यूट्यूब पे आपके बहुत सारे ऐसे चूरन बेचते हुए नज़र आ जाएंगे जो अपने नाम के साथ अल्लामा भी लिखेंगे, लेकिन इतनी बेहुदा गुफ्तगू और बिल्कुल अपने अकाबरीन, उसकी अलामत क्या है, अकाबरीन की तालीम से हट कर बोल रहे होंगे, बात करें, बल्कि उनके अगेंस्ट, बल्कि उन पर तंज कर रहे होंगे, उन पर अटैक कर रहे होंगे। ऐसा शख्स आलिम नहीं होता। इसी तरीक़े से पीर हज़रात जो हैं वो ऐसा नहीं है कि गले में मालाएं डाली हुई हैं, लंबी जुल्फ़ें लटक रही हैं और दाढ़ी गायब है, अंगूठियाँ चढ़ाई हुई एक अंगुली में 3-3, जो एक हर अंगूठी विलायत के दर्जे को जाहिर कर रही है। गिन लें तो इतने हज़रत ऊँचे हैं। काला डंडा हाथ के अंदर है और हुक के नारे लगा रहे हैं, बच्चा तू कुछ परेशान लगता है। बाबा जी परेशान, कौन परेशान नहीं है। तो बाबा डंडे मार मार के, कोई इलायची वाली सरकार, कुत्ते वाली सरकार, उल्टे लटकने वाली सरकार, सिगरेट वाली सरकार, जप्फी वाली सरकार,
دھمالوں والی سرکار، ہو یہ اب ان کی صحبت میں رہ کے کون اچھا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں لوگوں سے کہ یہ جملے بالکل ٹھیک ہیں، اور یہ جو کہے گئے تھے، جیسے اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مرید کو پیر کے سامنے ایسے ہونا چاہیے جیسے غسال کے سامنے مردہ. لیکن کون سا پیر؟ کون سا پیر؟ وہ جو باعمل پیر ہو، با کمال پیر ہو، وہ جو کہے مرید کو آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے. اور اس قسم کا پیر جو جیب پہ نگاہ رکھے. ایک وہ ہمارے مفتی صاحب فوت ہو گئے، یو کے میں ہوتے تھے، وہ مجھے واقع بتانے لگے. میں ملنے گیا گھر پہ، کہنے لگے ایک پیر تھا، اس کے مریدین نے گھر بنایا تو پیر صاحب کو بلایا برکت کے لیے، دعا کے لیے. سارے کمروں میں گئے، واپس آئے، کہا تمہارے گھر میں اثر ہے، اس میں رہو گے ہلاک ہو جاؤ گے، چابی مجھے تو باہر نکلو. انہوں نے آگے پیر صاحب ان سے کہا، مفتی صاحب سے، حضور یہ وہ اثرات تو دور تھے، یہ جو بد اثر آ گیا اس کو گھر سے باہر نکالیں. حضرت نے مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے فون کیا اور کہا کہ تیرے سارے کارنامے ظاہر کر دوں گا جو مجھے پتہ، ورنہ نکل باہر. تو چابی دے کے باہر بھاگا. اب اس قسم کے اگر آپ کہیں کہ جی صوفیوں کی صحبت میں رہے، لوگ شوق میں پہنچیں اور سامنے یہ صوفیوں کا خون کرنے والا سامنے موجود ہو، خونہ شام، تو اس لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے شریعت اصل ہے. اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. یہ ہے اصل معیار کہ بے شک اللہ کی بارگاہ میں تم میں سے سب سے زیادہ بزرگی والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہو. اور وصف تقویٰ کی ظاہری علامت کیا ہے؟ کہ انسان کا ظاہر سنت کے موافق ہوتا ہے، وہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا ہے، جو چیزیں اللہ نے اس پہ فرض و واجب قرار دی ان کو ادا کرتا ہے. وہ لوگوں سے اگر تعلق رکھتا ہے تو صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، ان کو آخرت کا راستہ بتاتا ہے، انہیں جنت کے قریب کرتا ہے. ان کی دولت پر اس کی نگاہ نہیں ہوتی. وہ لوگوں میں فرق ان کے مناصب کی وجہ سے نہیں کرتا ہے. ہاں اگر کوئی منصب والا اسے حکمتاً عزت دے اور دوسرے کو بٹھائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم کے پاس ایک شخص آیا، سرکار نے ہلکی سی خاطر مدارت کی. دوسرا آیا تو اس کے لیے زیادہ سرکار نے اہتمام کیا. تو پوچھا گیا رسول اللہ یہ فرق کیوں؟ فرمایا یہ ایک جو شخص تھا نا، یہ عام شخص تھا، یہ میرے عام رویے پر بھی راضی ہے، اور ایک تھا وہ اپنی قوم کا سردار تھا، اگر اس کے ساتھ میں ویسا رویہ اختیار کرتا وہ ہتک محسوس کرتا. یہ ہے حکمت سرکار کو کس چیز کا لالچ تھا. یہ اگر ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے. تو اب لوگوں کو یہ چاہیے کہ جب آپ کسی کی صحبت میں رہیں وہ صاحب علم ہو، جب آپ بیٹھیں تو واقعی اس کی گفتگو سے آپ کے علم میں اضافہ ہو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا، ایسوں کی صحبت اختیار کرو جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، ان کی گفتگو سے تمہارے علم دین میں اضافہ ہو، اور وہ زبان قول سے نہیں زبان حال سے تمہیں نصیحت کے لیے کافی ہو. ایسوں کے پاس ضرور بیٹھیے. وہی جیسے بھی مولانا روم کی ایک ربائی کا 2 مصروں کا ترجمہ کیا گیا کہ بیر اگر عبادت آپ سال بھر تک بھی کریں، نوافل کی بات ہو رہی ہے، فرائض واجبات کی نہیں، اور آپ ایک لمحہ صحبت ایسے بعمل کے اختیار کر لیں. تو ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے انکساری کرتے ہوئے کہ جب بھی مجھے عبادت کے ذوق میں کمی محسوس ہوتی ہے میں فلاں بزرگ کی زیارت کر لیتا ہوں، 1 مہینے کی عبادت کی طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ بالکل حق بات ہے کہ آپ جب بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں خالی دیکھتے ہیں اور نکلتے ہیں، ایسی روحانی طاقت اور نورانیت پیدا ہوتی ہے کہ نفس و شیطان کئی دن تک قریب آتے ہوئے گھبراتے ہیں، اس تجلی سے گھبراتے ہیں. اب وہ ہمارے یہاں صحبتیں نہیں ہیں. اچھا نہ ہم صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں. کتنے ایسے ملتے ہیں سب اولیاء کہاں رہے، یعنی اگر ہوتے تو یہ سارا کام دھندہ چھوڑ کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتا. اور پھر غوث پاک نے جیسے ابدال بنایا تو ابدال بن کے باہر نکلتا. ارے بھائی ہزاروں موجود ہیں. آپ نے کبھی نکل کر دیکھا ہے؟ اپنے موبائل کی کانٹیکٹ لسٹ میں دیکھیں، کوئی ایک مفتی صاحب، ایک عالم صاحب، کوئی ایک شیخ کامل کا نمبر ہے؟ سب کے سب دنیا داروں کے نمبر. اور پچھلے پورے سال جو آپ نے ڈائل کیا ہے، کانٹیکٹ آپ نے کیے ہیں، ان میں کسی ایک بھی دیندار سے کانٹیکٹ ہے، کسی عالم سے ہے، کسی مفتی صاحب سے نہیں ہے. تو اس لیے ہم لوگ باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن عمل کی طرف نہیں آتے. عمل اختیار کریں، اچھوں کی صحبت میں رہیں، وقت لیں، پھر آپ دیکھیں کہ کتنا پازیٹیو چینج آتا ہے. خالی نماز پڑھنے سے انسان مطلب علم تو نہیں سیکھ لیتا. اگر علم ایسے آ جاتا تو جو 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، بحر شریعت کا حامل ہو چکا ہوتا. یہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ نماز کے اللہ نے توفیق دی، بہت بڑی بات ہے، ہم اس کو معمولی نہیں کہہ رہے. لیکن جو بزرگوں کی صحبت ہوتی ہے، علماء کی صحبت، وہ وہاں جب بیٹھتے ہیں یا شیخ کامل کی صحبت میں تو اپنے عیوب کا پتہ چلتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے انسان، حلال کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اولاد کی تربیت کی طرف آتا ہے، اپنی شخصیت کو کامل و اکمل کرنے کی طرف آتا ہے. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ ایسا کامل ہو جاتا ہے دوسروں کو کامل کر دیتا ہے. تو اس لیے اچھوں کی صحبت، اور پہلے اچھے کو منتخب کر کے پھر اس کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ برکت ضرور حاصل ہوگی. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ لوگ اکثر سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم بیعت ہو جائیں،
کوئی پیر ہے آپ کی نظر میں، کوئی ایسا اللہ والا ہے، تو اس کے لیے بہت اچھی بنیادی باتیں مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ آپ خود ایک اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اپنے پیمانے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو کاملین ہیں اللہ والے، جو جنہیں اللہ نے بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے، آپ یقین کریں آج ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، لیکن ان کی صحبت کی اثر انگیزی ان لوگوں نے تو پائی جو ان کے معاصرین تھے۔ آج بھی اگر آپ ان کے مزارات جو مرکز انوار و تجلیات ہیں اگر آپ چلے جائیں تو آپ کا دل راغب ہو جاتا ہے، آپ وہاں جا کے قرآن شریف پڑھتے ہیں، آپ جا کے ایصال ثواب کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اگر آپ حاضر ہو جائیں تو انوار و تجلیات آپ کو محسوس ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ والوں کی صحبت وہاں جانے کے بعد آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر تبدیلی لاتی ہے تو اس کا مطلب ہے بڑے کامل لوگ تھے وہ۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ جی جناب، اب یہ جاننے کی کوشش کریں گے چونکہ اب اختتامی مراحل کی طرف جا رہا ہے ہمارا موضوع، تو آیا صحبت کے نفع اور نقصان کے حوالے سے سلف صالحین کے کیا اقوال ہیں؟ ان کی کوٹیشنز ہم نے دیکھا اکثر اور بیشتر لوگ جو ہے کوڈ کر رہے ہوتے ہیں، خطیب حضرات اپنی خطابت میں اور دیگر افراد اپنے اپنے مقامات پر، تو کیا فرمائیے گا حضرت اس حوالے سے؟ بلا شبہ اصل میں صحبت کا جو فیض اٹھایا ہے وہ بزرگان دین نہیں اٹھایا، اور جتنا فیض انہوں نے حاصل کیا پھر اس کو اپنے اقوال کے اندر بیان بھی فرمایا۔ ہم جتنے اکابرین اولیاء کرام کی طرف دیکھتے ہیں یا علماء کی طرف دیکھتے ہیں، مجتہدین کی طرف دیکھتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بزرگ کا فیضان ان کو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ بالکل، جیسے سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا آپ کا فرمان ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، یعنی کہ وہ جو 2 سال میں نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گزارے، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو جو علوم و معارف کے خزینے وہاں سے مجھے عطا ہوئے وہ میں حاصل نہیں کر پاتا، تو آپ نے ان کی صحبت اختیار فرمائی۔ اس لیے سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت آپ نے اختیار فرمائی امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ پھر امام اعظم کی صحبت سے کیسے کیسے نگینے چمکے، کیسے کیسے تاج ہمیں نصیب ہوئے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ۔ اسی طرح محدثین کی طرف اگر ہم چلے جائیں تو کیسے کیسے اکابرین کی صحبت سے کیسے کیسے بزرگ ہمیں نصیب ہوتے چلے گئے۔ پھر اولیاء کاملین کی طرف جائیں تو حضور غوث اعظم، پھر آپ کی صحبت فیض سے فیض اٹھانے والے اجلہ اکابر وہاں نظر آتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہندوستان میں اگر ہم دیکھیں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی صحبت سے فیض اٹھانے والے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ، پھر بابا فرید علیہ رحمہ، پھر حضرت مخدوم صابر پاک کلیری علیہ رحمہ، حضور خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ، ایک بڑی چین ہمیں تسلسل کے ساتھ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ سارے اکابرین کا یہ جو تسلسل ہے یہ اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ بلا شبہ ایک طبعی وصف اور کیفیت تھی، مجاہدہ بھی کیا، لیکن در حقیقت اللہ کا قرب حاصل کرنے میں اللہ والوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اللہ کا محبوب بننے میں اللہ والوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اس کا عملی نمونہ در حقیقت صحبت میں جا کر حاصل ہوا کرتا ہے، یعنی تھیوری تو پڑھ لی تھی مگر عمل کس انداز میں کرنا ہے وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچ کر ہمیں نصیب ہوا۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بزرگوں کی صحبت اور نیکوں کی صحبت کے حوالے سے، کاملین کی صحبت کے حوالے سے، فرماتے ہیں عقل کو تیز کرنے والی جو چیزیں ہیں جس سے عقل تیز ہوتی ہے، ذہن اور حافظہ تیز ہوتا ہے، فرما اس میں سے ایک نیک لوگوں کی صحبت بھی ہے، ان کی صحبت اختیار کریں تو حافظہ تیز ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے کشف المحجوب میں باقاعدہ آداب دوست کے حوالے سے ایک باب باندھا، اور اس میں آپ نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک شخص طواف خانہ کعبہ کر رہا ہے اور وہاں یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے، میرے دوستوں کو نیک بنا دے، میرے دوستوں کو نیک بنا دے۔ اس سے کسی نے پوچھا بھائی یہاں پر تم اپنے لیے دعا کیوں نہیں مانگ رہے، اپنے دوستوں کے لیے دعا مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے ہی فائدے کی دعا مانگ رہا ہوں کہ یہاں سے جب جاؤں گا تو دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اگر دوست میرے صالح ہو گئے تو میں بھی صالح ہو جاؤں گا، اور اگر دوست میرے مفسد ہو گئے میں بھی فساد کی جانب چلا جاؤں گا، اس لیے یہاں پر میں دعا مانگ رہا ہوں۔ تو اللہ والوں نے اس طرف خاص توجہ دلائی ہے کہ جیسی صحبت اختیار کرو گے انشاءاللہ اس کا اثر تمہارے اندر موجود رہے گا۔ یہ تو بہت ہی کسی کامل ولی کی دعا ہوگی کہ ہمارے دوستوں کو اچھا کر دے، لیکن آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، کہتے ہیں جناب ہمیں دوست ہی اچھے نہیں ملے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کوئی اچھا دوست نہیں ملتا ہے، کیا کریں؟ تو آپ خود اچھے ہو جائیں، مفتی صاحب نے ابتدا میں ہی فرما دیا تھا۔ اچھا علامہ فیصل عزیز صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آج کے موضوع کی اہمیت کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیجیے گا ہمارے ناظرین کو، ہمارے سننے دیکھنے والے وہ والدین کہ جو اس وقت اس مرحلے میں ہیں کہ جو بچوں کی تربیت کر رہے ہیں؟ صحبت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کسی صورت میں بھی یہ بے اثر نہیں ہوتی۔ اگر اچھی صحبت ہے تو وہ اچھا اثر لازمی ڈالے گی، بری صحبت ہے برا اثر لازمی ڈالے گی۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی وہ تو ایک دور تھا، حضور داتا علی حجویری، حضور غریب نواز
اور ایسے اکابر ہستیاں تھیں. اب ہم اس دور میں کیا کریں؟ تو آپ اہل علم علماء اور باعمل علماء ان کی مجلس میں اپنا وقت گزاریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج اس دور میں بھی یہ عین ممکن ہے کہ آپ داتا علی حجویری کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں. جب آپ کشف المحجوب پڑھتے ہیں تو داتا صاحب آپ سے مخاطب ہیں, اللہ, آپ داتا صاحب کی صحبت میں ہیں. بالکل بالکل, جب بہت اچھی بات. آپ جس وقت عوارف المعارف پڑھتے ہیں تو آپ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ہیں. جب آپ ملفوظات اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کرتے ہیں واہ واہ, تو آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی صحبت میں ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بے شک. تو آج بھی ہم ان ہستیوں سے ان کے ملفوظات کے ذریعے, ان کی تعلیمات کے ذریعے استفادہ کر سکتے ہیں. اولاد کے حوالے سے ہمیں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا کہ اپنی اولاد ہماری کن لوگوں میں اٹھتی ہے, کن لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. میرا اپنا ذاتی معمول یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے دوستوں سے ضرور ملاقات کرتا ہوں. اچھا اچھا, اپنے بچے کو کسی ایسے لڑکے سے دوستی نہیں کرنے دیتا جس سے میری ملاقات نہ ہو. واہ, اور یہ میں نے بچوں کو سمجھا رکھا ہے کہ تمہاری جس سے بھی دوستی ہو اس کو گھر پہ بلاؤ, مجھے ملواؤ اس سے, بہت اچھی بات. اور پھر میں گفتگو کے دوران غیر محسوس طریقے سے اس کی کو جج نفسیات کر کو لیتے ہیں. جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ میرے بچے کے لیے مفید ہے یا نہیں. ہے. بہت اچھی بات. تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے ایک چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا پڑے گا, ایک بالکل. فلٹر لگانا پڑے گا جہاں پہ مثبت چیزوں کو ہم شخصیت سے جوڑیں اور منفی چیزوں کو شخصیت سے دور کر دیں. بہت اچھی اور اس کے لیے خود اپنے گھر کے ماحول کو بھی بہتر کرنا ہوگا. گھر کا ماحول اگر علم کی جانب مائل ہو, تقوی پرہیزگاری کی جانب مائل ہو, تو پھر بہت آسانی ہو جاتی ہے اس ماحول کے اندر. جب ہم اس ماحول سے کٹ جائیں گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. قرآن حکیم کے اندر سورہ کہف کے اندر خداوند ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اپنے آپ کو ان لوگوں کی مجلس میں بٹھائیے جو صبح و شام یاد الہی سے سرشار رہتے ہیں اور یہ اللہ سے اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیریں. جو اللہ والے ہیں ان سے اپنی نگاہوں کو نہ ہٹائیے. اور اگر اللہ والوں کی مجلس اختیار نہ کی جائے تو ایسا نہیں کہ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر دوسرا رد عمل ہے ترید زینت الحیات الدنیا, ہاں, کہ اگر اللہ والوں کی مجلس ہے تو پھر قرب الہی ہے, اگر اللہ والوں کی مجلس سے دوری ہے تو پھر جہاں جائیں گے آپ دنیا کی زینت آپ کو کھینچ لے گی, دنیا کی لذتیں آسائشیں کھینچ لیں گی. شیطان کرتا ہی یہ ہے, شیطان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جبراً زبردستی ہاتھ پکڑ کے آپ سے گناہ کروا دے. شیطان گناہ کو پرکشش بنا کر سامنے رکھتا ہے, صحیح. ارتکاب بندہ خود کرتا ہے. تو اگر ہم پہلے سے ہی انگیج ہوں گے اللہ والوں کے ساتھ تو بہت زیادہ امکان ہوگا کہ ہم شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکیں. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا, علامہ صاحب نے 2 مرتبہ فلٹر کا ذکر کیا, کسی گھر میں فلٹر ہی نہ ہو, یعنی والدین تربیت یافتہ نہ ہو, ان کی اپنی اچھی صحبت نہ ہو, تو بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ کیا انسٹیٹیوشن کے حوالے کر دیا جائے اور اسی پہ اکتفا کیا جائے جناب جو سیکھ کر آ رہے ہیں وہی تربیت ہے ان کی, فلٹر نہ ہو اگر؟ اصل میں موضوع مطلقاً صحبت تھا اور آخر میں جو ہے نا وہ اولاد کی صحبت پر آ گئے ہم لوگ. اصل تو یہ کہ والدین بھی تو صحبت اختیار کر رہے ہوتے ہیں نا, ابا جان باہر جاتے ہیں ان کے دوستوں کی بھی صحبت ہوتی ہے, والدہ کی بھی ہوتی ہے, بڑے بھائی کی اپنی ایک صحبت ہے, بڑی بہن کی اپنی ہے, پھر بچوں کا نمبر آتا ہے. وہ تو بہت بات کا نمبر ہے. بچے تو بھولے بھالے ہوتے ہیں اکثر, وہ زیادہ تر اپنے جیسے ہوتے ہیں تو وہ ان کا یا تو اثر قبول کریں گے, زیادہ تر اوپر کا ہوتا. تو صحبت سب کی مطلقاً. حضرت کی بات کو لیکن تھوڑا سا میں آگے کرتے ہوئے, جو حضرت نے فرمایا کتب پڑھیں, ضرور پڑھیں, لیکن ان اقوال کی تشریح اپنے پاس سے نہ کریں. بزرگوں کے اقوال سمجھنا اتنا آسان بھی نہیں ہے, کیونکہ بعض کہا کرتے تھے کہ جب تک کوئی نیچے لیول پہ تھے بزرگ ہمیں بات سمجھ میں آتی تھی, لیکن جب وہ اپر لیول پر ہو گئے یعنی اللہ نے ان کو بڑا قرب عطا فرمایا تو ان کا کلام اتنا ذو معنی ہو گیا, کلام معرفت ہو گیا, ہاں وہ معرفت سے بھرپور کہ پھر وہ ہمارے سروں کے اوپر سے نکلنے لگا. اور اسی طرح بزرگان دین نے بہت سی چیزیں لکھی ہوتی ہیں, بعض اوقات وہ اپنے ہم صحبت کے اعتبار سے ایک چیز لکھ رہے ہوتے ہیں, کسی کو مسئلہ سمجھا رہے, نقل کرنے والے نے پورا ماحول نہیں بیان کیا, اس نے قول کو نقل کر دیا, اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے. عوام الناس بعضوں کو تو اسے پڑھ کر
خود صوفی اعظم بن جاتی ہے، پھر پیر بھی اتنا سا نظر آتا ہے اور علماء بھی بالکل یوں دور سے جب میں آپ کو کروں نا اب اتنے سے ہو گئے ہیں، دیکھیں میرے انگلیوں کے اس میں، اس طرح کہتے ہیں یہ اتنے سے تو ہیں، یہ وہ صوفی بن جاتا ہے خود بہت بڑا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کتب تصوف کو سمجھنے کے لیے بھی بھائی ایک استاد کی ضرورت ہے۔ دوسرا بات جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فلٹر بہت ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے بڑوں کو بھی تو چاہیے نا۔ اب ساسیں ہوتی ہیں یہ اپنے جیسی ساسوں کی بعض اوقات کسی ساس کی صحبت اختیار کرتی ہیں، اچھا خاصا گھر کا نظام چل رہا ہوگا، وہ دوسری آ کر کہے گی کیسے چل رہی ہے بہو، صحیح چل رہی ہے؟ نہیں، ان لڑکیوں پہ اعتماد نہ کرنا، یہ بہت تیز ہوتی ہیں، یہ ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھو، پاؤں کے نیچے رکھو ان کو، وہ لو یہ صحبت حاصل ہوئی، وہ گئی اور گھر میں جنگ و جدال شروع ہو گیا، چھریاں نکل آئیں آستینوں سے باہر۔ تو اب یہ جو بڑوں کو بھی تو صحبت صحیح رکھنی ہے نا، اور پھر انہی کو دادی کو نانی کو امی کو اور سب کو دیکھ کر جو بچی ہوتی ہے وہ ٹرینڈ ہوتی ہے، وہ گھر جاتی سسرال میں جوڑوں کا راڈ چل پڑتے ہیں، کہاں سے سیکھا ماں سے، کیونکہ ابا پہ آزماتی رہی، ادھر سے بیلن آ رہی ادھر سے جوتا آ رہا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا، یقین کریں آپ، مجھے تو ایسے لطیفے ملتے رہتے، کہہ رہے ہیں میری زوجہ نے سینڈل اتار کے ماری، بچ گیا میں یہاں سے نکل گیا۔ اب اندازہ کرو بچی جو ہوگی جو اتنی ماشاءاللہ ہنرمند والدہ کے ساتھ رہے گی تو گیدڑنے سے شیرنی تو بننا ہے اس نے۔ بالکل۔ اب کیا کریں، باہر کا فلٹر کیا کرے گا، فلٹر تو بیکار ہو گیا۔ بہرحال بہت کمال آج گفتگو ہوئی، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ماحول میں بات ہو جائے کہ آپ پر بار سماعت بھی نہ ہو اور میسج بھی ہمارا پہنچ جائے۔ آج صحبت اور اس کے اثرات کے حوالے سے بات ہوئی، بہرحال یہ تمام گفتگو آپ کے حوالے، دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے ہم نے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ عیسوی سال کے اعتبار سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت بھی ہے 22 اپریل، تو اس اعتبار سے میں تمام پوری دنیا میں رہنے والے ناظرین کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ثنا خاں حضرات انشاءاللہ کلام بھی پیش کریں گے آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ علامہ فیصل عزیز صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب آپ تشریف لائے، تینوں اسکالرز نے بہت عمدہ کلام فرمایا، قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اگلے سیگمنٹ میں اظہار عقیدت میں بھی پھر اذان فجر کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو آپ کے سوالات لیں گے اور قبلہ مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ آئیے حضور کی آمد کا جشن منا رہے ہیں ARYQTV پر، اور 22 اپریل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عیسوی سال کے لحاظ سے جو ہے آمد کی تاریخ ہے۔ بسم اللہ۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول
اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی علیہ ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول